الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ تمام ناظرین محترم، میں آج آپ حضرات سے جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ٹاپک آخرت سے ریلیٹڈ ہے کہ کل قیامت کے دن روز محشر ایک شخص ایسا بھی آئے گا کہ جس کے پاس نامہ اعمال کے اندر صرف اور صرف ایک ہی نیکی کی کمی ہوگی۔ کیا وہ شخص اس ایک نیکی کم ہونے کے بدلے میرے رب کی رحمت کے صدقے وہ بخشا جائے گا، یا پھر میرے دوستوں اسے اس کی ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جنت کے بجائے کیا جہنم تو نہیں بن جائے گا؟ میں آج آپ کو اس سے متعلق آگاہ کروں گا کہ روز محشر دو آدمی ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف ایک نیکی کے بدلے سے وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کے پاس نیکی ایک ہوگی، یعنی وہ ایک نیکی کی وجہ سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، اور ایک وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف ایک ہی نیکی ہوگی، باقی تمام کی تمام برائیاں ہوگی۔ اب اگر عام دیکھا جائے، سوچا جائے، تو جو ہمارا ایک مائنڈ ہے، جہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ایک نیکی ہو ہزاروں اربوں خربوں گناہ ہو تو اس کی تو بخشش ممکن نہیں۔ لیکن دوسری جانب رب کائنات کے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ واللہ غفور الرحیم، کہ وہ اللہ بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جو بات آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ روز محشر ایک آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی نیکی ہوگی اور کوئی نیکی نہیں، کوئی اچھا عمل نہیں، لیکن وہ اس ایک نیکی کے بدلے برائیاں ہزاروں لاکھوں اربوں ہونے کے باوجود بھی وہ بخشا جائے گا۔ وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اس کی ریزن کیا ہوگی؟ اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ اس کے پاس کون سی سفارش ہوگی؟ وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اس سے اتنا اہم جو ہمیں اس سے سبق ملنے والا ہے، جو ہمیں لیسن ملنے والا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس واقعے کو سن کر ہم بھی اپنی راہ کو درست سمت کی طرف لگا دیں، ہم بھی اپنی راہ کی سمت جو ہے درست کر لیں، ہم اپنا قبلہ درست کر لیں۔ اب چلیے چلتے ہیں کہ میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں، جب روز محشر ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ترازو میں برائیاں اور نیکیاں رکھ دی جائیں گی، تو اس کا ترازو جو ہے نیکیاں اور برائیوں کو لے کر اکول ہو جائے گا، بالکل لیول کے اوپر کھڑا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نہ اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی۔ میرا رب کہے گا تیری نیکیاں اور برائیاں تو برابر ہیں، جا چلا جا، اگر ایک نیکی تجھے کوئی عطا کر دے تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج تو چلا جا، آج تو ٹرائی کر لے، اپنے ماں باپ سے مانگ لے، اپنے بہن بھائیوں سے مانگ لے، رشتہ داروں سے مانگ لے۔ وہ باری باری سب کے پاس جائے گا، ایک نیکی کا سوال ہے۔ وہ کہیں گے، ماں کے پاس جائے گا، ماں ایک نیکی کی کمی ہے۔ ماں کہے گی کہ بیٹا ایک نیکی کہاں سے دے دوں، میں تو خود ایک ایک نیکی کو ترس رہی ہوں۔ باپ سے کہے گا، باپ بھی جواب دے گا، بہن بھائیوں سے کہے گا، رشتہ داروں سے کہے گا۔ بالآخر جب مایوس ہو جائے گا تو ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ کہے گا بھائی کیوں مارے مارے پھرتا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے میرے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ میرے رب نے مجھے پرمیشن دی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ نیکی مجھے کوئی دیتا ہی نہیں، میں نے سب سے مانگی کوئی نہیں دیتا۔ فرمایا اچھا، فرمایا میرے پاس بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے اور میرے پاس ہے ہی ایک نیکی۔ فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ اور ایک ہی نیکی ہے، باقی سب برائی۔ فرمایا تو اس طرح کر، کیونکہ میں نے تو پھر بھی اپنا عذاب بھگتنا ہے، جہنم میں جانا ہے،
چونکہ ایک نیکی کے بدلے تو میں جنت میں نہیں جا سکتا، برائیاں زیادہ ہیں، تو ایسے کر یہ نیکی تو لے لے تاکہ تو جنت میں جائے۔ بھئی میں تو اپنا عذاب بھگتوں گا جو میں نے برے کام کیے ہیں، اس کے بعد جب میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، بخشے گا، تو مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن چلو میں تو اپنا عذاب بھگتوں گا، تو کیوں بھگتے ایک نیکی کی وجہ سے، یہ نیکی تو لے لے۔ وہ بڑا خوشی خوشی جائے گا رب ذوالجلال کی عدالت میں، فرمایا یا اللہ نیکی مل گئی مل گئی مل گئی۔ اللہ جل جلالہ کو پوچھیں گے کہ تجھے کہاں سے مل گئی، کہ آج اس روز محشر کے دن کون نیکی دیتا ہے، کون اتنا بڑا سخی آ گیا جو تجھے آج کے دن بھی نیکی اپنی دے رہا ہے؟ فرمایا ماں نے دی، فرمایا نہیں۔ باپ نے، فرمایا نہ باپ کہاں سے دے، نزدیک نہیں لگنے دیتا۔ فرمایا بہن بھائی، فرمایا وہ تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہیں نیکی نہ مانگے۔ فرمایا رشتہ دار، فرمایا وہ تو جانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا پھر کس نے دی، کون سخی ہے؟ فرمایا یا اللہ یہ اس نے دی ہے جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس کے پاس باقی برائیاں تھی اور کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اس نے کہا چلو میں تو عذاب بھگتوں گا، جہاں ایک نے اتنا بھگتوں گا، ایک نیکی کا کمی کی وجہ سے تھوڑا سا اور بھگت لوں گا۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا اسے بھی لے آ کہ آج اس نے روزے معاشر تیرے پہ اتنی بڑی نیکی کی، اتنی بڑی سخاوت کر دی۔ فرمایا اچھا۔ وہ شخص جائے گا، اسے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اسے بازو سے پکڑے گا، رب کائنات تجھے بلاتے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ وہ کہے گا کہ شاید اب میرے پاس برائی ہی رہ گی، مایوس ہو جائے، سوچے گا پتہ نہیں اللہ کہیں سیدھا ہی مجھے دوزخ میں ڈالے، اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات چل رہے۔ اب وہ جب رب ذوالجلال کی عدالت میں آئے گا، میرا رب کہے گا میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا، جبکہ تو بھی جانتا ہے کہ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے سوچا کہ میں نے تو اپنا عذاب بھگتنا ہے، کیوں نہ یہ میری نیکی کی وجہ سے اگر جہنم سے بچ سکتا ہے، اگر یہ جہنم سے بچ سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ تو بچ جائے۔ اگر میری وجہ سے ایک نیکی کی وجہ سے بچتا ہے تو میں نے کہا بھائی تو بچ جا، چلو میں تھوڑا سا اور بھگت لوں گا۔ میرا رب جواب دے گا تجھے پتا ہے یہاں پہ نیکی کرنے کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ آج تو نے اس کے اوپر رحم کیا، تو نے ترس کھایا، تو نے اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جو کہ ماں باپ نے نہ کیا، بہن بھائیوں نے نہ کیا، رشتہ داروں نے نہ کیا۔ فرمایا آج اس نیکی کی وجہ سے میں تیرے سارے نامہ اعمال میں برائیاں ہونے کے باوجود بھی اب اس اکیلے کو جنت میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ جاؤ تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور دونوں کے دونوں سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو ان دونوں شخصوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک کے پاس ایک نیکی ہے، ایک کے پاس ساری نیکیاں ہیں اور اتنی ہی برائیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے۔ تو میرے دوستو پتہ یہ چلا صلہ رحمی جو ہے، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، چاہے وہ دنیا میں ہو، کیونکہ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں ہیلپ بھی دنیا میں کرنی چاہیے، کہ اگر کوئی شخص ہے آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کے آتے ہیں تو بھائی اس کی مدد کیا کرو، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دیا اس کی ہیلپ کیا کرو، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ میرے دوستو آپ آج کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی کی ہیلپ کریں گے، میرے دوستو کل قیامت کے دن جو آپ کسی پہ ترس کھائیں گے میرا اللہ آپ پہ ترس کھائے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔